علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم آیت نمبر 98 99 100 سورہ البقرہ کی پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ من جو کوئی، کون ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیک آپ کی طرف آیات بینات واضح، وما اور نہیں یکفرو کفر کرتے بہا ان کا الا مگر الفاسقون جو فاسق ہیں۔ اوکلما کیا اور جب کبھی عاہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اسے، نون با ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ من کانا عدوً للہ جو کوئی بھی ہو دشمن اللہ کا، اور اللہ کی دشمنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے نفرت، اللہ سے بغض، اس کی عبادت نہ کرنا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، تو فإن اللہ عدو للکافرین تو وہ یاد رکھے کہ اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے۔ اس نے دراصل اللہ کی دشمنی مول لے لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات جبرائیل علیہ السلام کی ہو رہی تھی پیچھے، میکائیل کا ذکر کیوں ہوا؟ میکائیل کون ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ میکائیل پتہ ہے آپ سب کو؟ بارش برساتے ہیں۔ بارش کیا کرتی ہے؟ دھو ڈالتی ہے، زمین کو سیراب کرتی ہے۔ جبرائیل اور میکائیل کے الگ الگ کام ہیں۔ جبرائیل کیا کرتے تھے؟ وحی لاتے تھے۔ وحی کیا ہے؟ وحی بھی بارش ہے۔ کس طرح؟ وحی بھی صفائی کرتی ہے، بارش بھی دھو ڈالتی ہے۔ وحی جو ہے دل کے اندر ایمان کا بیج ڈالتی ہے۔ بارش بھی صفائی کرتی ہے، اور وحی کیا ہے؟ وحی بھی بارش ہے۔ بارش کیا کرتی ہے؟ زمین کو سیراب کرتی ہے، اور وحی کیا کرتی ہے؟ دلوں کو سیراب کرتی ہے۔ بارش کیا کرتی ہے؟ ظاہری گندگی دھو ڈالتی ہے، اور وحی کیا کرتی ہے؟ دل کی گندگی کو دھو دیتی ہے، دل کے اندر ایمان کو ڈالتی ہے، ایمان کا بیج بوتی ہے، انسان کی روح کی پیاس کو بجھاتی ہے، انسان کی روح کی تڑپ اور پیاس۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہدی و بشریٰ، قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور خوشخبری ہے، خوشی ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو تبھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بشریٰ۔ ایک فرشتہ وحی لانے والا، دوسرا بارش برسانے والا۔ اسرافیل کا تو ذکر نہیں آیا نا یہاں پہ، جبرائیل اور میکائیل کا ہے۔ تو قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ زائد نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے،
اور جب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب قرآن مجید سمجھ آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم سے یہ چاہ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہی دل کے لیے بارش ہے، خوشی کا ذریعہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ بشرا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ہدی و بشرا۔ تو جو کوئی فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے، رسولوں سے عداوت رکھتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ سارے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے۔ پھر جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کے قریب ہو، جسے اللہ کا قرب حاصل ہو، جیسے فرشتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کے وہ کتنے قریب ہیں، اس سے محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو فرشتے اللہ کے بہت مقرب ہیں، لہٰذا ان سے عداوت اللہ سے عداوت ہے۔ یہ فرشتوں کی بھی بات ہو رہی ہے اور انسانوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ہے نا ایسا؟ کچھ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، جن کی عبادتیں اور جن کی باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو ان سے محبت جو ہے، ان کی محبت اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہیں، جو اللہ کے بہت قریب ہیں، جنہوں نے ڈھیروں عبادتیں کی ہوئی ہیں، ان سے بغض نہ رکھیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اس سے محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے اس سے محبت۔ تو کوشش کریں جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں۔ اولیاء اللہ کی عزت و احترام کیا ہے؟ ضروری ہے ہمارے لیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے کھلی نشانیاں آپ کی طرف بھیجی، واضح احکامات بھیجے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے ان کا مگر فاسق لوگ۔ یہاں آیات سے کیا مراد ہے؟ یہاں آیات سے مراد احکامات ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے بھی، اسی ریفرنس میں یہ بھی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو قرآن بھیجا ہے، اس میں جو آیات ہیں وہ اتنی واضح ہیں کہ سب کچھ سمجھ میں آتی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن ان آیات کا کون کرتا ہے انکار؟ جو کون ہے؟ فاسق ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا حق دینا لازم ہے، ہم پہ ضروری ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، ان بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تو کیا کیا؟ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ نے اس وعدے کو پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایمان نہیں لائے۔ یہ کون سا عہد تھا جو انہوں نے کیا تھا؟ ایک عہد تو وہ تھا جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور ایک عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں گئے تھے تو وہاں پر ایک میثاق ہوا تھا، ایک مشہور میثاق۔ بھلا کون سا ہوا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی، میثاق مدینہ، میثاق مدینہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس میں 3 گروہ تھے، مشرکین عرب جو مدینہ میں تھے، نمبر 2 یہود، نمبر 3 مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ان تینوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا تب۔ اس ایگریمنٹ کا ایک اہم فیصلہ یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس کا عمل کتنا ہوا؟ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، تو کیا یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جو مشرکین عرب ہیں ان کے خلاف جنگ لڑی تھی؟ نہیں تھی لڑی۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو نبذہ فریق منہم، ان کے ایک گروہ نے عہد کو
پھینک دیا۔ اللہ سے کیا آیا تھا جو پیچھے ہم نے کافی دفعہ پڑھا ہے، جو گزر چکا، کہ ایمان لائیں گے، ایمان کا وعدہ کیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا نا عہد کی پابندی کرتے۔ تو ایک گروہ جو تھا اس نے عہد کو کیا کیا؟ پھینک دیا، وعدہ توڑ دیا۔ تو جو لیڈر ہیں انہوں نے انکار کیا، تو باقی پھر اکثرہم لا یؤمنون، پھر قوم کے جو اکثریت تھی انہوں نے بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اکثرہم لا یؤمنون، پھر قوم کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اس حال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عہد چاہے اللہ سے ہو یا بندوں سے، وعدے کی پابندی لازم ہے ہم پر۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا ایمان نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو انسان وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے پھر جس کا ایمان ہی نہیں ہے؟ پنجابی میں ہم کہہ دیتے ہیں نا اکثر بے ایمان۔ بے ایمان کون ہوتا ہے؟ جو دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو ہمیں بے ایمان نہیں ہونا، ہمیں وعدے کی پاسداری کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدے کی پوچھ ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب منافق جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا۔ یہ ہم نے پڑھا ہے نا منافق کی علامت میں سے، کہ منافق جو ہے وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کا بھی حساب لگانا ہے کہ ہم نے کیا کیا وعدے کیے ہیں، اور کتنے کتنے وعدے کیے ہیں، اور کتنے کتنے نبھا رہے ہیں ہم، اور کتنے کتنے توڑ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے کوئی وعدہ توڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ بے شک ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔